بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالب علم کو زکوٰۃ دینا۔ اگر طالب علم بالغ ہے، نصاب کا مالک نہیں ہے لیکن اس کے والدین مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو ایسے طالب علم کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اور اگر طالب علم بالغ ہے اور نصاب کا مالک ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ کوئی طالب علم ہے اور وہ پڑھ رہا ہے اور بالغ ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں، جبکہ اس کے والدین صاحب نصاب ہیں اور مالدار ہیں؟ تو تفصیل یہ ہے کہ دیکھیں گے وہ طالب علم خود نصاب کا مالک ہے یا نہیں ہے۔ اگر خود نصاب کا مالک نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اگر خود نصاب کا مالک ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باورچی کی تنخواہ زکوٰۃ سے دینا۔ جو باورچی صرف طلباء کے لیے کھانا تیار کرتا ہو، اس کی تنخواہ بھی زکوٰۃ، عشر، چرم قربانی اور صدقہ واجبہ کی مد سے دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر مد، زکوٰۃ وغیرہ کی رقم غریب طلباء کے ذریعے تملیک کرا لی جائے، پھر اس کے بعد اس رقم سے طلباء کے لیے کھانا پکانے والے باورچی کو تنخواہ دینا جائز ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے مستحقین کی تملیک ضروری ہے۔ اس کے بغیر تنخواہ میں دینا جائز نہیں۔ اگر کسی نے تملیک کے بغیر باورچی کی تنخواہ میں زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو باورچی طالب علموں کے لیے کھانا پکاتا ہے اور وہ مستحق زکوٰۃ بھی ہے، تو کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہوگا جبکہ وہ طلباء کے لیے کھانا پکاتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ڈائریکٹ باورچی کو زکوٰۃ کے پیسے دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ اجرت پر کام کرتا ہے، اور اجرت کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ وہ تنخواہ میں سے ادا نہیں ہو سکتی، زکوٰۃ میں سے ادا نہیں ہو سکتی۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ طلباء کے ذریعے تملیک کرا دی جائے، ان زکوٰۃ کے پیسوں کو، زکوٰۃ کے پیسے طلباء کو دے دیے جائیں اور ان کو مالک بنا دیا جائے، پھر جو ہے وہ طلباء واپس کر دیں مدرسہ کے محتمم کو یا باورچی کو وہ پیسے، تو ان کی طرف سے گویا وہ ہدیہ ہو جائے گا، اور وہ ہدیہ پھر تنخواہ کی صورت میں دیا جا سکتا ہے۔ براہ راست باورچی کو زکوٰۃ کے پیسے دینا اجرت کے طور پر یہ جائز نہیں ہوتا۔ بچت سے زیادہ قرض ہے۔ اگر کسی آدمی پر بچت سے زیادہ قرض ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر بچت کی رقم سے قرض کو وضع کرنے کے بعد بقیہ رقم نصاب کے برابر ہو تو اس صورت میں سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر نصاب سے کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ انسان کے پاس بچت مال ہے لیکن وہ مقروض بھی ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس میں تفصیل یہ ہے کہ دیکھیں گے بچت، وہ جو قرضہ ہے ادا کرنے کے بعد کتنا مال اس کے پاس بچ جاتا ہے۔ اگر اتنا مال بچ جاتا ہے جو نصاب کو پہنچ جائے تب تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور اگر اتنا مال نہیں بچتا جو نصاب کو پہنچے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ انسان کے پاس بچت موجود ہے لیکن وہ مقروض بھی ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ تفصیل یہ ہے کہ قرض ادا کرنے کے بعد جو پیسے بچتے ہیں وہ نصاب کے برابر ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر تو نصاب کے برابر ہیں تو سال گزرنے پر زکوٰۃ ہوگی، اور اگر نصاب کے برابر نہیں ہیں تو پھر سال گزرنے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ بچہ، اگر بچہ صاحب نصاب ہے تو نابالغ ہونے کی وجہ سے اس کے مال وغیرہ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اور ولی کے لیے بھی نابالغ کے مال سے زکوٰۃ ادا کرنا لازم نہیں ہوگا۔ جس طرح نماز، روزہ اور حج وغیرہ دوسری عبادات اس پر فرض نہیں ہیں، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے۔ بچہ نابالغ ہے لیکن وہ مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں۔ اس کے سرپرست پر بھی لازم نہیں ہے کہ نابالغ کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ بالکل دیگر عبادات کی طرح ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے۔ جس طرح نماز، روزہ، حج پر فرض نہیں ہوتے، نابالغ پر فرض نہیں ہوتے، اسی طرح زکوٰۃ بھی نابالغ پر فرض نہیں ہوتی۔ اگر نابالغ بچے کا مال امانت کے طور پر سرپرستوں کے پاس ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ نابالغ کا مال جو کہ مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، وہ سرپرستوں کے پاس امانت ہے، تو ان سرپرستوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس نابالغ بچے کی مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ ایسا کریں تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ حکومت کے لیے نابالغ بچے کے جمع شدہ مال سے زکوٰۃ کاٹنا جائز نہیں ہے۔ اگر حکومت ایسا کرتی ہے تو وہ ظالم اور غاصب ہوگی۔
حکومت کے پاس نابالغ بچے کا مال ہے، اس کا بینک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، حکومت کے پاس ہے کسی بھی طرح سے، اور حکومت اس نابالغ بچے کے مال سے زکوٰۃ ادا کرتی ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کی رقم کاٹ لیتی ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اگر وہ ایسا کرتی ہے تو ظالم اور غاصب شمار ہوگی۔ جب بالغ ہو تو بلوغ کے وقت سے نصاب کے سال کی ابتدا ہوگی۔ اس دن سے قمری چاند کے حساب سے 1 سال مکمل ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ بچہ پہلے تو نابالغ تھا، مالدار تھا، صاحب نصاب تھا، لیکن وہ پھر بعد میں بالغ ہو گیا تو جو ہی بالغ ہوگا اسی وقت سے سال کی ابتدا شروع ہوگی۔ چاند کے مہینہ سے جب اگلا سال پورا ہو جائے، جب 1 سال مکمل ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہو جائے گا۔ بالغ پر واجب ہے اور بلوغ کی علامت احتلام ہونا، داڑھی، زیر ناف بال نکلنا، انزال ہونا، حمل ٹھہرنا وغیرہ ہیں۔ اگر کوئی علامت نہیں ہے تو چاند کے حساب سے 15 سال مکمل ہونے کے بعد بالغ شمار کیا جائے گا۔ اس دن سے 1 سال ہونے کے بعد صاحب نصاب ہونے کی صورت میں زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ زکوٰۃ صرف بالغ پر واجب ہوتی ہے، نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ بالغ ہونے کی چند علامات ہیں، اگر وہ علامات ظاہر ہو جائیں تب تو وہ بالغ شمار ہوگا، اور اگر وہ علامات یا ان میں سے کوئی ایک علامت بھی ظاہر نہیں ہوتی تو پھر 15 سال مکمل ہونے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو جو ہی 15 سال ہو جائیں یا بالغ ہونے کی علامت ظاہر ہو جائے اسی وقت سے سال شروع ہوگا، اور سال کے ختم ہونے کے بعد اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ بچے زیادہ ہیں، اگر کسی آدمی کے بچے زیادہ ہیں اور وہ نصاب کا مالک نہیں ہے اور اس کا روزگار یا تنخواہ یا آمدنی اس کے اخراجات اور مصارف کے لیے کافی نہیں ہے تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ بچے زیادہ ہیں اور وہ آدمی خود نصاب کا مالک نہیں ہے اور اس کی جو روزگار ہے یا آمدن ہے وہ اس کے مصارف کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے تو ایسا شخص زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اگر آدمی کثیر العیال اور قرض دار ہونے کی وجہ سے گھر چلانا اس کے لیے مشکل ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اس کے عیال زیادہ ہیں، اس کے گھر میں افراد زیادہ ہیں، یا وہ مقروض ہے تو اور وہ خود صاحب نصاب نہیں ہے تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ بد کردار شوہر کی بیوی کو زکوٰۃ دینا، اگر کسی عورت کا شوہر بد کردار ہے اور اس کی زندگی عیاشیوں، شراب خوری یا جوا سٹہ کی وجہ سے نہایت ہی تنگی میں ہو اور وہ محتاج اور ضرورت مند ہے، نصاب کی مالک نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا نہ صرف جائز بلکہ زیادہ ثواب ہے۔ بیوی شریف النفس ہے لیکن اس کا شوہر ایسے کاموں میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے گھر میں معاشی تنگی ہے، وہ جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے اور اس طرح کے دیگر برے کام کرتا ہے، جبکہ جو اس کی بیوی ہے وہ معاشی تنگی میں مبتلا ہے، ضرورت مند ہے، نصاب کی مالک نہیں ہے، تو کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس بیوی کو؟ تو جواب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ زکوٰۃ دینا جائز ہے بلکہ اس کے زیادہ ثواب بھی ہے تاکہ اس کی مدد ہو جائے۔